میرا یہ ایمان ہے کہ اب بھی میرے اشعار سنتے ہیں کہ چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشتے نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، نوکے سینہ پہ جس نے سنایا کلام حق، ارے قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا۔ آئی ذرا مترمنہم سو کے ساتھ میں ملتمس ہوں قاری القرآ زینت القرآ قاری محمد ثاقب حسین فریدی صاحب آپ تشریف لائیں گے اور آیت بینات سے ہمارے قلوب و ذہن کو معطر و منور فرمائیں گے۔ ان کا محبت بر استقبال نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید، حق فرید، نعرہ حیدری۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج دیے روحانی محفل قبلہ قاری قاری القرآ زینت القرآ عالم نبیل فاضل جلیل جناب محترم قاری زین العابدین فریدی صاحب، انہوں نے اور معاونین نے سجائی، اللہ تعالیٰ اس نو شرف قبول فرماوے۔ چند آیات بینات دی تلاوت کرن دی سعادت حاصل کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بہت ہی آسان انداز کے ساتھ قاری القرآ زینت القرآ قاری محمد ثاقب حسین فریدی چشتی صاحب آیت بینات سے ہمارے قلوب و ذہن کو معطر بنا فرما رہے تھے. دوران حاضری شہنشاہ نقابت فخر نقابت میری مراد محترم مقام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حماد حمزہ فریدی صاحب آپ تشریف لائے. اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے. ایک مرتبہ محبت نہ بولو سبحان اللہ. اینجنی ذرا گج وج کے بولو سبحان اللہ. کہ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے. ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. کہ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے. ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. ارے کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں. جو مدینہ کی گلیوں میں بیٹھنا چاہتا ہے اگلے مصرے تے ہاتھ اٹھاتے سبحان اللہ ضرور کہہ دیجیے گا. میں نے کہا کہ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے. ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. ارے کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں کہ سنا ہے وہاں سے جنت کی ہوا آتی ہے. کہ سنا ہے کہ وہاں سے جنت کی ہوا آتی ہے. کہ محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے. محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے. مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے. محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے. ارے مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے. ارے علی کے سامنے رکھ کے قرآن دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے. ارے علی کے سامنے رکھ کے قرآن دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے. آئیے حضرات محترم انہی مصروں کے ساتھ میں ملتمس ہو شہنشاہ نقابت فخر نقابت محترم مقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حماد حمزہ فریدی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے نقابت سے ہمارے قلوب و ذہن کو معطر منع فرمائیں گے. ان کا محبت پر استقبال نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید نعرہ تحقیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس عقیدت اس محبت اور اس نظریے کے ساتھ درود و سلام پڑھیں کہ ہم یہاں درود پڑھ رہے ہیں کملی والے آقا ہمارا درود سماعت فرما رہے ہیں. محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر. سخن کے شور سے کچھ کٹ
کے نعت پڑھتے ہیں، سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں، حسن کے نانا کا کھاتے ہیں، ارے بیٹھ کر گھر میں خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، آقا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی وہ خار پھرتے ہیں، میں اس گلی کا گدھا ہوں کہ جس میں مانگتے تاج تار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے تو شیدا ہزار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے تو شیدا ہزار پھرتے ہیں، کہ نیزے کی بلندی سے جو ایک سر بول رہا ہے، نیزے کی بلندی سے جو ایک سر بول رہا ہے، وہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے، نیزے کی بلندی سے جو ایک سر بول رہا ہے، وہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے، میں ابن علی عکس نبی فخر زمین ہوں، میدان میں اکبر سا نڈر بول رہا ہے، ہیبت سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں کہ یہ سیدہ زہرا کا پسر بول رہا ہے، ہیبت سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں کہ یہ سیدہ زہرا کا پسر بول رہا ہے۔ سامعین دی وقار، اللہ رب العزت کا بے حد و بے شمار مرتبہ احسان عظیم ہے کہ مالک کائنات نے ایک مرتبہ پھر اپنے سونے گھر میں ہم سب کو جمع کر کے اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق خاص بخشی۔ متعدد مرتبہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ قبلہ کاری صاحب کے ساتھ میں نے متعدد محفلوں پہ سرکار کی حمد و ثنا کرنے کی توفیق حاصل کی۔ قبلہ کاری صاحب یقیناً ایک عظیم کاری تھے، اور ان کا خلا جو ہے وہ آج تک بھی سرزمین کمالیہ کی تاریخ میں محسوس کیا جاتا ہے۔ آج اسی قاری قرآن کے عرس مبارک کے حوالہ کی تقریب کے ساتھ ہم سب یہاں پہ حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ ان کی تربت پہ اپنی رحمت خاص کا نزول فرمائے۔ بآواز بلند آپ آمین کہہ سکتے ہیں، بآواز بلند کہیے آمین۔ اگر ہو سکے تو یہ جو میرے احباب ہیں اگر تھوڑی سی محبت فرمائیں، تھوڑا تھوڑا سا اگر قریب ہو جائیں، اللہ رب العزت آپ کو جو ہے کہ برکات خاص عطا فرمائے۔ آج ہم سب سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں، سرکار کے دیوانے بن کے بیٹھیے، سرکار کے غلام بن کے بیٹھیے گا۔ سامعین دی وقار، آج کی ہماری اس بزم میں آج کی ہماری بہت ہی پیاری اور عظیم شخصیت عالم نبیل فاضل جلیل فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد زین العابدین فریدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کی محبتیں آپ نے محبت فرمائی، بندہ نچیز آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے، اور قبلہ حضرت صاحبزادہ حافظ و قاری محمد منظور احمد فرید صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ مولانا قاری محمد اللہ دیتا فریدی صاحب آپ بھی جلوگر ہیں، اور آپ کے ساتھ ہی میرے بہت ہی پیارے اور برادر اکبر بہت ہی محبتوں کی عظیم صدرہ پہ بیٹھی ہوئی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاہد اقبال قصوری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے پیر بھائی بھی جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خوبصورت چہروں کو اسی طرح دھمکتا رکھے، اللہ رب العزت بابا جی کا فیضان جو ہے اسی طرح جاری و ساری فرمائے، اور تمام مریدین کے اوپر اسی طرح فیضان رکھے جس طریقے کے ساتھ آج یہ خوبصورت چہرے چمک رہے ہیں۔ اور میں آپ کو پہلے بات کرتا چلوں، طلباء کرام میرے سامنے ہیں، اور کوئی بھی جتنا مرضی بڑا عالم بن جائے، بہت بڑا کوئی مفکر بن جائے، خطیب بن جائے، بہت بڑا نقیب بن جائے، آج بھی طلباء کرام کے سامنے اپنی حاضری پیش کرنے سے تھوڑا سا کتراتا ہے، کیونکہ یہی وہ طلباء ہیں جن کے ساتھ ہم مل کے پڑھ کے آئے ہیں، اور جب آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں یقیناً تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، میں بھی اس مشکل کا شکار رہوں گا، مگر کوشش کروں گا کہ سرکار کی بارگاہ خاص میں اپنی عظیم حاضری پیش کر سکوں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے تاکہ مجھے پتہ چلے سارے جیندے جاگدے بیٹھے ہیں، تے قاری صاحب نے اس دی پہلی نشست نو بازوق بنان واسطے آئے بیٹھے، نعرہ تکبیر۔ جس بندے دا ہاتھ بلند ہوندہ ہے ہاتھ بلند کرے، جس بندے دی زبان بالکل چل دی ہے کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، سرکار دا نام لے سکتا ہے، صرف وہ بندہ بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشکل کشاد منن والے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، رج کے گیاری والے
جنان یہ کھیرا کھا دیا، ڈٹ کے بولو نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، جزاک اللہ۔ سامعین دی وقار پہلے مصر سماعت فرمائیے، اور اپنے ایوان میں سے پہلا اعلان کروں گا آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے، بہت ہی عظیم قاری قرآن کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، آپ تشریف لائیں گے اور سرکار کی صفت و ثنا فرمائیں گے۔ سامعین دی وقار مصر سماعت فرمائے گا، شاعر کہتا ہے کہ میرے اللہ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے اللہ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق کے نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یا کرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیقون عمل راس بتاتا تو ہے، اندھیروں کو سویروں میں سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، قصہ عزیر کے قرآن گواہ، مردوں کو سر عام چلاتا تو ہے، تہمت کو ای باندھے جو حضرت عائشہ پر عائشہ تو متاقرہ بتاتا تو ہے، تہمت کو ای باندھے جو حضرت مریم پر طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو کی اڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، ابو جہل کے ہاتھوں میں صدا حال کے گونگے کہ پتھروں سے بھی کلمے پڑھاتا تو ہے، ابو جہل کے ہاتھوں میں، ابو جہل کے ہاتھوں میں صدا حال کی گونگے کہ پتھروں سے بھی کلمے پڑھاتا تو ہے، کہ میرے مولا نور میں تو، انوار میں تو، گل میں تو، گلزار میں تو، مسجد میں تو، بازار میں تو، جنگل میں تو، صحرا میں تو، بیاباں میں تو، مشرق میں تو، مغرب میں تو، شمال میں تو، جنوب میں تو، میرے مولا جگ میں آ کے میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے تو ہی نظر آیا، میں نے جدھر دیکھا کہ میرے مولا جگ میں آ کے میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے تو ہی نظر آیا، میں نے جدھر جدھر دیکھا۔ اور سامعین دی وقت 6 مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اور پہلے ثناء رسول کو اپنے ایوان میں سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اردو کے مصرے ہیں، بہت باکمال مصرے ہیں، اگر آپ ذوق کی صدرہ پہ بیٹھے ہیں تو مصرے سنیے گا۔ دعا کرتا ہوں مالک جو بندہ چوتھے مصرے پہ سبحان اللہ بولے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے مالک مدینے پاک کا مسافر ہو جائے۔ مصرے سنیے گا کہ تعجب کیا گر سخنور شاعر نعت پڑھتے ہیں، تعجب کیا گر سخنور شاعر نعت پڑھتے ہیں، ارے ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں۔ تعجب کیا، میری اگر آواز آپ کو آ رہی ہے نا محبت کے ساتھ سبحان اللہ ضرور فرمائیے چوتھے مصرے پہ، تعجب کیا گر سخنور شاعر نعت پڑھتے ہیں، ارے ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں، اور منافقوں کو تکلیف ہوتی ہے میرے آقا کی نعت سے، شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں، شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں، اور یزیدیوں کے سینے پھٹنے لگتے ہیں عداوت سے کہ جب حسینی قافلے میں 72 نعت پڑھتے ہیں، یزیدیوں کے سینے پھٹنے لگتے ہیں عداوت سے کہ جب حسینی قافلے میں 72 نعت پڑھتے ہیں۔ سامعین دی وقار آج کی ہماری اس بزم کے اگلے اور خوبصورت ثناء رسول کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد اللہ دی تفریدی صاحب آپ تشریف لائیے اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری پیش فرمائیں، استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، باواز بلند جس بندے دا ہاتھ بلند ہوتا ہے محبت نہ بلند کر کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جناب محترم قاری محمد اللہ دی تفریدی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، عالم نبیل فاضل جلیل فاضل نوجوان استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد نیر عباس صاحب قادری آپ تشریف لائے۔ میں آپ کو اپنی طرف سے تمام انتظامیہ کی طرف سے
خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ مل کے پڑھیے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے مثال تیری جواب تیرا۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو۔ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھے پہ 70,000 پردے۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں 70,000 پردے۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھے پہ 70,000 پردے۔ جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ جہاں میں بن جاتے
तोर लाखों जो एक बे उठता हिजाब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवान। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किबला कारी मोहतरम मोहम्मद अल्लाह दी तफरीदी साहब अपनी हाजिरी पेश फरमा रहे थे। अब आप मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह, बावाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। शामिनी दिवकार उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। मैं किबला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नवाज़ फरीदी साहब आपको, मोहतरम मोहम्मद आसिफ बरेलवी साहब आपको और उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना नैयर अब्बास कादरी साहब आपको तशरीफ लाने पर दिल के अथा गराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। जितने भी उलमाए किराम तशरीफ फरमा है आपकी समातों के नज़र खुसूसन ये मिसरे करने जा रहा हूँ। अब आप मोहब्बत के साथ समात फरमाएगा कि अल्लाह के प्यारे नबी बेसहारों के सहारा नबी। इंज नहीं बावाज़ बुलंद, सारे ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी मिसरे पे अगर दिल चाहे तो मोहब्बत के साथ दोनों हाथ बुलंद कीजिएगा और सीने का जोर लगा के मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह जरूर फरमाइएगा। अल्लाह के प्यारे नबी बेसहारों के सहारा नबी, पासबाने दो आलम नबी, ताजदारे मदीना नबी, सरवत कोनो मकान नबी, जन्नत के वाली नबी, हबीब खुदा नबी, खातिमुल अंबिया नबी, दुखियों के दुख मिटाने वाले नबी, जाते हक के प्यारे नबी, रहमत दो जहां नबी, ज़ुहद तकवा के आली निशान नबी, सरवर अंबिया नबी, शाह अर्ज़ो समा नबी, सादिक व अमीन नबी, जामन जन्नत नबी, तलअत नूर खुदा नबी, जुल्मत मिटाने वाले नबी, इश्क इलाही के तर्जुमान नबी, गायते तो जहां नबी, फक्र इना की सरापा तस्वीर नबी, कासी में कौसर नबी, कायनात के मरकुज़ो महूर नबी, गालियां सुनकर दुआएं देने वाले नबी, लुत्फ़ अनायत के पैकर नबी, मौसने इंसानियत नबी, नूर अज़ल नबी, वद्दुहा के मुखड़े वाले नबी, हादिये कोना मकान नबी, यशरब को मदीना बनाने वाले नबी, तेरे और मेरे सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला को आला हमारा नबी, सबसे बाला को आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, जिसके आगे बुझ गई सभी मशालें, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, जिसकी दो बूंद हैं कौसर सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही उनका इनका तुम्हारा हमारा नबी। सैयदी आला हज़रत फरमाते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आप फरमाते कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मेरे सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं सैयदी या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, ऐसे नहीं बावाज़ बुलंद बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा इतना जोर लान तो बाद अगर मजमा सुभान अल्लाह ना बोले किबला, मैं आप उलमा से माजरत चाहते हुए आपके लिए ये मिसरे कहना चाहता हूँ कि हज भी कीती जाते हो, लहू भी पीती जाते हो, की कीती जाते हो, खा के माल यतीमा दा पजम सीती जाते हो, एक ही कीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं टोपियां सीती जाते हो, एक ही कीती जाते हो, नफ्स अपने ते छुरी फेरते नहीं दुम्बे कीती जाते हो, एक ही कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जाते हो, एक ही कीती जाते हो। अगले मिसरे बाबे भुले शाह कसूरी दे नहीं ए मैं कोलों कहन लगा ओ मेरा जोर लवाई जाते हो, आप सुभान अल्लाह पीती जाते हो हैं, एक ही कीती जाते हो। सज्जा हाथ ऊंचा चुक के मोहब्बत ना सारे बोलो ना सुभान अल्लाह। सैयदी या रसूल अल्लाह आका तेरे टुकड़ों पे पले, सैयदी या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, आप फरमाती हैं आका तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, आका झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। और साथ ही सैयदी आला हज़रत फरमाते सर सुए रोजा झुका, हुजूर किबला उलमा की नजर खुसूसन ये मिसले हैं कि सर सुए रोजा झुका, फिर तुझको क्या दिल था साजिद नज दिया, फिर तुझको क्या आप फरमाते उठते बैठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, फिर तुझको क्या। तुलाबा किराम बैठे हैं, आप थोड़ी सी मुश्किल कुशाई कीजिए, थोड़ा सा बावाज़ बुलंद सुभान अल्लाह, आप ही फरमाएं ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह।
اور مصرع سنیے گا، قبلہ کاری صاحب کا حکم نامہ ہے، اسی حکم نامے کی تعمیل کر رہا ہوں کہ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں وہ دین فروش، باواز بلند سبحان اللہ۔ مصرع کی سمجھ آئے تو باواز بلند، پھر میرا حق تو بنتا ہے نا آپ سے کہوں کہ آپ سبحان اللہ ضرور فرمائیں۔ مصرع بہت بڑے ہیں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، یقیناً سادہ سے مصرع ہیں، آپ کی سماعتوں میں اور آپ کی دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں گے، اتنے کمال مصرع ہے، سبحان اللہ ضرور فرمائیے گا کہ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں وہ دین فروش، ارے اتنے تو ہم نام محمد پہ لٹا دیتے ہیں۔ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں ارے وہ دین فروش، اتنے تو ہم نام محمد پہ لٹا دیتے ہیں۔ سال بھر میں چھپتی ہیں بدعت کی کتابیں جتنی، ارے اتنا تو 10 دن میں ہم اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اہل سنت جس کو دل سے دعا دیتے ہیں، ارے اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتے ہیں۔ جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں وہ ذاکر نائک، ارے اتنے تو ہم قاری سرور کے عرس پہ لگا دیتے ہیں۔ جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں ارے وہ ذاکر نائک، اتنے تو ہم خادم فریدی کے عرس پہ لگا دیتے ہیں۔ سامعین دیوکار، اب آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے ملتمس ہوں، عالم نبیل، فاضل جلیل، مقرر شیری و شعلہ بیاں نہایت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ میں ملتجی ہوں قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاہد اقبال قصوری صاحب، آپ تشریف لائیے اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنے حسین جملوں کے ساتھ اور اپنے قیمتی ملفوظات عالیہ کے ساتھ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ قبلہ علامہ صاحب کا استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، اوے انج نہیں رل کے سارے میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد شاہد اقبال قصوری صاحب۔ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بچھوڑ دے میں صدمے روز جلنا یا رسول اللہ، بچھوڑ دے میں صدمے روز جلنا یا رسول اللہ، کرام تیریاں دن رات گلنا یا رسول اللہ، کرام تیریاں دن رات گلنا یا رسول اللہ۔ جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو، کیویں وگدے
نو ٹھلا یا رسول اللہ کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نو ٹھلا یا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز جلا یا رسول اللہ ہوائے وقت یہ لے جا مدینے اتھرو میرے تے آنکھیں ہور کی میں نظر گلاں یا رسول اللہ تے آنکھیں اور کہ میں نظر گلاں یا رسول اللہ ظہور نو ملے کترا تیرے وگدے سمندر چون ظہور نو ملے کترا تیرے وگدے سمندر چون تیری رحمت دیاں ہر پاس چھلاں یا رسول اللہ تیری رحمت دیاں ہر پاس چھلاں یا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز جلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ ماشاءاللہ بہت ہی حسین اور خوبصورت انداز میں محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاہد اقبال قصوری صاحب بارگاہ سرور کونین میں اپنی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے. اب آپ محبت کے ساتھ فرمائیے سبحان اللہ. قبلہ محمد علی ظہوری صاحب کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہے تھے اور آپ کے کلام کا سہارا لے کر ہی میں اپنی ایوان میں اگلا اور حسین اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا. پنجابی کے مصرے ہیں, اگر پنجابی سمجھ میں آ جائے تو بآواز بلند سبحان اللہ ضرور فرمائیے گا کہ کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا, کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا, غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا, سامنوں گناہاں دی دھپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا.
سانوں گناہ دی توپ ساڑ دین دی جس سرتے محمد دا سایہ نہ ہوندہ. اور محمد علی زغوری صاحب فرماتے ہیں کرم بن آپ فرماتے فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندہ کسے چیز داوی اتھے سایہ نہ ہوندہ نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہندے نہ محلاں دے والی نہ دربان ہندے نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی ہوا اے نہ ہندی نہ ہندہ اے پانی جے نہ ہندہ ربیع الاول دا مہینہ نہ جاندہ او کوئی مکہ مدینہ کسے چیز داوی اتھے سایہ نہ ہوندہ جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندہ کسے چیز داوی اتھے سایہ نہ ہوندہ جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندہ. جو مدینے کی طرف جاتی ہیں ان کی تاروں سے پیار کرتے ہیں دل میں عشق رسول کی شمع ہے ان کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں شرک کرتے نہیں جہاں والوں ہم مزاروں سے پیار کرتے ہیں. ارے کون کہتا صرف ایک ہی ہے ارے با خدا ہم تو چاروں سے پیار کرتے ہیں. ارے کون کہتا صرف ایک ہی ہے ارے با خدا ہم تو چاروں سے پیار کرتے ہیں. سامعین دیوکار اپنے ایوان کے بہت ہی اور عظیم شخصیت کو آپ کی شماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ملتمس ہوں عالم نبیل فاضل جلیل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد نیر عباس قادری صاحب آپ سے نہایت ہی ادب تادیباً مؤدبانہ جملوں کے ساتھ گزارش قبلہ آپ تشریف لائیے اور اپنے قیمتی ملفوظات عالیہ کے ساتھ نوازیے گا. قبلہ علامہ صاحب کے استقبال بھرپور نعروں کی گونج میں فرمائیے نعرہ تکبیر باواز بلند نعرہ تکبیر. مقدر اللہ بندہ بولے نعرہ رسالت نعرہ رسالت. میرے نبی دا نام تے ہر بندہ نہیں بول سکتا صرف مقدر اللہ بندہ بول سکتا ہے تے میرے نبی دا نام لے سکتا ہے. محبت نہ بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. سامعین دی وقار حق فرید یا فرید دا نعرہ ذرا ڈٹ کے لاؤ. کل کو بہت ہی عظیم شخصیت تشریف لا رہی اسی جامعہ میں ہمارے پیر و مرشد قبلہ عالم حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد مظہر فرید شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ کل تشریف لائیں گے کل والی نشست میں. تو ابھی سے جو ہے وہ تیاری فرما لیں حق فرید یا فرید کے نعرے لگانے کی اور باواز بلند لگانے کی جو ہے کہ اپنی پریکٹس کر لیں محبت کے ساتھ. اللہ محمد چار یار اب آہستہ نہیں باواز بلند حق فرید یا فرید کہنا ہے. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. فرید یا فرید حق فرید حق فرید حق فرید تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد نیر عباس قادری صاحب. أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلنحيينه حياة طيبة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ. انداز بیاں کرچہ بہت شوق نہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اور قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. محترم و معزز صاحبزادگان ارباب فکر و دانش
جملہ معزز و محترم و محتشم سامعین اور عزیز طلباء، میں نے قرآن عزیز میں سے 3 مختلف مقامات میں سے قرآن کا کچھ حصہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کی کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے سنا کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نقیب محفل صاحب کی بڑی محبت ہے کہ انہوں نے کثیر القابات سے نوازا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کیا علماء کے قدموں سے اٹھنے والی گرد بھی اگر میرے سر پہ پڑے تو میں اپنے سر کا تاج سمجھوں۔ میں ایک حقیر سا طالب علم ہوں اور میں نے 3 مختلف مقامات سے قرآن عزیز تلاوت کیا۔ پے در پے اس پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، وہ ایک شخص جو مردہ تھا پس ہم نے اس کو زندگی دی۔ اور سورہ النحل میں فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پس ہم انہیں زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی۔ میں اہل علم لوگوں سے بات کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ وہ ایک جو مردہ تھا ہم نے اسے زندگی دی، اور پھر زندگی کیسی دی؟ قرآن کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، ہم اسے مقدس زندگی دیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ قرآن نے جس کو مردہ کہا ہے اس مردہ سے فزیکلی ڈیتھ مراد نہیں ہے، جسمانی طور پہ مر جانا مراد نہیں ہے۔ اور قرآن نے جس زندگی کا کہا ہے اس سے وہ زندگی بھی مراد نہیں ہے جو یہ فزیکلی لائف ہے، ہم چلتے ہیں، سانس لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محسن علی شاہ صاحب آپ تشریف لائے۔ قبلہ آپ کو تشریف لانے پر دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ ہماری اس عظیم اور خوبصورت نشست میں آپ اپنے خوبصورت اور پرنور پروقار چہرے کے ساتھ جلوہ فگن ہوئے، آپ کو تشریف لانے پر دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ طلباء کرام کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں تمامی طلباء کرام اپنی نشستوں پہ براجمان ہو جائیے۔ جی قبلہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے جس موت کا قرآن میں فرمایا ہے وہ جسمانی موت نہیں ہے، اور جس زندگی کا قرآن میں فرمایا ہے وہ جسمانی زندگی نہیں ہے۔ جو موت ذکر کی وہ دل کی موت ہے، اور جو زندگی عطا کی وہ دل کی زندگی ہے۔ یعنی وہ جو مردہ تھا، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مر چکا تھا، مطلب یہ ہے کہ اس کا دل مر گیا تھا، اس کا دل مردہ تھا۔ وہ اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے باوجود طاعت الہی نہیں کرتا تھا، وہ حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود حقیقت کی طرف نہیں آتا تھا۔ جس کو پتہ ہے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، قرآن عزیز پڑھنا ثواب ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے، خدا کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے وہ زندہ، چلتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پہنتا ہے، اس دنیا کے سارے رواج پورے کرتا ہے، لیکن قرآن نے اسے کہا کہ وہ مردہ ہے،
پھر جب کوئی شخص اس طرح جیتا ہے تو اس کی زندگی کو زندگی نہیں کہا جاتا بلکہ اس کی زندگی کو موت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق رب کے ساتھ ہو جاتا ہے، جن کا تعلق مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر جب کسی بھی شخص کا تعلق خدا کے ساتھ اور مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اس تعلق کی بنا پہ، معرفت خداوندی کی بنا پہ، احکامات الہیہ کے اوپر عمل کرنے کی بنا پر اللہ رب العزت اس شخص کو جو زندگی عطا کرتا ہے وہ ایسی زندگی ہے کہ وہ شخص مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ ایک موت ہے جو زندہ ہونے کے باوجود موت ہے، اور ایک حیات ہے جو مرنے کے بعد بھی حیات ہے۔ ایک موت ہے کہ بندہ چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، لیکن اسے زندہ نہیں کہتے، اسے مردہ کہتے ہیں۔ اور ایک شخص ہے جس کو 1000 سال ہو گئے، داتا گنج بخش علی حجویری 1000 سال کے لگ بھگ جنہیں عرصہ گزر گیا آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت بابا فرید سینکڑوں سال ہو گئے آج بھی زندہ ہیں۔ سلطان باہو سینکڑوں سال ہو گئے آج بھی زندہ ہیں۔ میرے علی شاہ سینکڑوں سال ہو گئے آج بھی زندہ ہیں۔ اسی طرح خواجہ نظام الدین محبوب الہی سینکڑوں سال ہو گئے آج بھی زندہ ہیں۔ فضیل بن ایاز سینکڑوں سال ہو گئے آج بھی زندہ ہیں۔ سری سختی سینکڑوں سال ہو گئے آج بھی زندہ ہیں۔ شیخ سرہندی سینکڑوں سال ہو گئے آج بھی زندہ ہیں۔ حسن بصری سینکڑوں سال ہو گئے آج بھی زندہ ہیں۔ اسی طرح ہزاروں اولیاء، ہزاروں صوفیاء، ہزاروں خدا مست درویش جن کو اس دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں سینکڑوں برس گزر گئے، لیکن آج بھی ان کا طوطی بولتا ہے، آج بھی ان کے نام کی تسبیح کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا فرید سبحان اللہ۔ فرید یا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے، اور یہ وہ زندگی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ کچھ جیتے جی مردہ ہیں اور کچھ دنیا سے جا کے بھی زندہ ہیں۔ جو دنیا سے جا کے زندہ ہوتے ہیں ان میں ایک مثال آپ کے سامنے ہے، ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ حضرت یاد رکھیے، جب تک یہ ادارہ اور اس ادارے میں قرآن کی تعلیم جاری رہے گی، قاری سرور صاحب تب تک زندہ رہیں گے۔ یہ وہ زندگی ہے جسے حیات طیبہ کہتے ہیں، یہ وہ حیات ہے جسے پاکیزہ حیات کہتے ہیں۔ حضرت سے میری ملاقات ہوئی، میں نے بتا رہا تھا کہ میری قاری صاحب سے صرف ایک ملاقات ہے۔ میں شاہ صاحب کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، آپ میری اصلاح بھی فرمائیں گے، دعا بھی دیں گے۔ حضرت کے ساتھ بھی میرا دوسرا تیسرا پروگرام ہے، شاید آپ کو یاد نہ ہو، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، چیچا وطنی میں۔ حضرت جب تک قاری صاحب کے نام پہ یہ مدرسہ چلتا رہے گا تب تک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں بھی ہیں اور ان کا نام بھی زندہ ہے۔ اور کوئی بھی شخص، کسی بھی شخص نے کائنات میں آج تک کوئی اچھا کام کیا ہو تو جب تک اس کا اچھا کام چلتا رہے گا اس کو اس میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ علماء تشریف فرما ہے، علماء بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں
کہ کوئی بھی شخص جب کسی برائی کا آغاز کرتا ہے اس برائی پہ تو اس کو گناہ ملتا ہی ہے، اس کے برا کرنے کی وجہ سے جس نے اس برائی کی بنیاد ڈالی تھی، اس کے بعد جتنے لوگ اور کرتے جائیں گے برائی میں اس کا حصہ پھر بھی رہے گا۔ بے عینے ہی اسی طرح جب کوئی شخص کوئی اچھا کام کر جاتا ہے اور اس کے اچھا کام کرنے کے بعد اگر وہ اچھا کام چلتا رہتا ہے، کرتا کوئی اور ہے، ثواب اسے بھی ملتا ہے۔ یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے کہ وہ لوگ ظاہری طور پہ اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن وہ اپنے ایسے نشان چھوڑ جائیں گے، ایسے نقوش رکھ جائیں گے کہ قیامت تک لوگ ان کے نقوش پہ چلتے رہیں گے۔ 1000 سال پہلے داتا گنج بخش علی حجویری نے ایک کتاب کشف المحجوب لکھی تھی، آج بھی علماء اس کو بطور حجت پڑھتے ہیں۔ جتنی کتابیں لکھی گئی ہم بطور دلیل ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور جس طرح ان کی کتابیں دلیل ہوتی ہیں اسی طرح یہ شخصیات دلیل بن جاتی ہیں۔ یہ شخصیات جب دلیل بنتی ہیں تو ان کا اس دنیا سے ظاہری طور پہ چلے جانا وہ ان کے وجود کو ختم نہیں کرتا بلکہ ان کے وجود کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھتا ہے۔ حضرت باقی باللہ، آپ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت فنا فی اللہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں فنا ہو جائے، خود کو ختم کر دے، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ وہ فنا فی اللہ ہے، یہ باقی باللہ کیا ہے؟ تو حضرت باقی باللہ نے فرمایا کہ جو شخص میری نماز جنازہ پڑھانے آئے اس شخص سے اس کا جواب پوچھ لینا۔ آپ کا وصال ہوا اور وصال کے بعد نماز جنازہ ہوئی۔ اب نماز جنازہ پہ ایک شخص آیا گھوڑے پہ سوار، سیدھے ہی سامنے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر گھوڑے پہ بیٹھنے لگا تو سائل نے پکڑ لیا کہ آپ پہ کچھ ادار ہے۔ میں نے حضرت باقی باللہ سے پوچھا تھا کہ حضرت باقی باللہ کا معنی کیا ہے، یہ تو سمجھا دیں۔ تو حضرت باقی باللہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص میری نماز جنازہ پڑھانے آئے اس سے پوچھ لینا کہ باقی باللہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے جب نقاب ہٹایا تو خود حضرت باقی باللہ تھے۔ آپ نے فرمایا وہ جو تھا، یہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہ باقی باللہ ہے، اور وہ جو تیرے سامنے پڑا ہے وہ فنا فی اللہ ہے۔ وہ فنا فی اللہ ہے، یہ باقی باللہ ہے۔ یہ لوگ فنا فی اللہ بھی ہو جاتے ہیں اور باقی باللہ بھی رہتے ہیں۔ وہاں چلے گئے تو فنا فی اللہ، یہاں پہ جب تک تدریس ہوتی رہے گی، قرآن پڑھا جاتا رہے گا، ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، وہ وہاں فنا فی اللہ ہوں گے، یہاں باقی باللہ ہوں گے۔ آپ کسی کے وجود کو ختم نہیں کر سکتے، جو اپنے وجود کو خود زندہ رکھے، لیکن اس کے لیے حضرت پہلے محنت کرنا پڑتی ہے، پہلے خود کو ختم کرنا پڑتا ہے، پہلے خود کو مارنا پڑتا ہے، پھر بندہ زندہ رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں بھی زندہ رہو اور من چاہی زندگی گزارو اور جب وصال ہو جائے تو اس کے بعد بھی تمہاری من چاہی زندگی ہو۔ نہیں حضرت، ایسا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں اگر خدا چاہی زندگی گزاری ہو تو وہاں من چاہی زندگی ہوتی ہے، اور جب وہاں من چاہی زندگی ہوتی ہے پھر تم وہاں بھی عیش کرتے ہو، یہاں بھی عیش کرتے ہو، پھر تم وہاں بھی زندہ ہو، یہاں بھی زندہ ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادم، آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو جو زاد راہ تھا، کھانے پینے کا راستے میں سامان تھا، وہ سامان ختم ہو گیا، پینے کے لیے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ تھوڑا سفر کیا، سفر کرنے کے بعد ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو اس سے حضرت ابراہیم بن ادم نے پوچھا کہ حضرت کچھ پینے کو ملے گا؟
تو بزرگ فرمانے لگے کہ دودھ پیو گے یا پانی؟ تو حضرت ابو بن ندم آپ نے فرمایا کہ بابا جی پانی۔ آپ روزہ افطار کرتے ہیں پہلے دودھ پیتے ہیں یا پانی؟ پانی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ جب شدت کی پیاس لگی ہو نا تو اس وقت دودھ پینے کو دل نہیں کرتا، بندہ فوراً پانی کا گلاس پکڑتا ہے۔ آپ کو پیاس بڑی شدید لگی تھی، آپ نے فرمایا جی پانی۔ اب بزرگ کے پاس پانی نہیں تھا، ان کا خیال تھا مسافر آدمی ہے اور دودھ بڑی مقوی غذا ہے، دودھ مانگے گا بکریاں دھو کے پلا دوں گا۔ بابا جی کے پاس پانی نہیں تھا۔ بابا جی جو ہاتھ میں عصا لے کے کھڑے تھے بکریاں چرانے والا، پاس پڑے پتھر پر مارا تو اسے پانی بہ نکلا۔ اسے جب پانی بہا تو بابا جی نے حضرت ابراہیم بن ادم سے فرمایا بیٹا جو پینا چاہتے ہو پی لو، جو لینا چاہتے ہو لے لو۔ آپ کو جتنی طلب تھی اتنا پی لیا اور جتنا برتن تھا اتنا بھر لیا، لیکن پانی بھرنے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادم نے دیکھا کہ بابا جی نے پھر عصا رکھا اور پانی بند ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے اس بزرگ سے سوال کیا کہ بابا جی ایسا کیا کرتے ہو کہ وہ کام کر دکھایا جو بنی اسرائیل کے نبی کیا کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا مارا تھا تو پانی بہ نکلا تھا نا پتھر سے۔ فرمایا بابا جی ایسا کیا کام کرتے ہیں آپ، ایسا کیا کام ہے؟ اور حضرت ابراہیم بن ادم یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے بلخ کی بادشاہی چھوڑ دی تھی اور صرف فقیری اختیار کی تھی، اور ایک سوئی ڈالنے پہ سینکڑوں مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کے حاضر ہو گئی تھی۔ ان کے لیے پانی لینا وہاں بھی مشکل نہیں تھا، لیکن بزرگوں کی ہر بات میں، ہر قول میں، ہر فعل میں آپ کے لیے اور میرے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے۔ آپ نے شاید اس لیے مانگا تھا پانی اس بزرگ سے، پوچھا کہ حضرت آپ کرتے کیا ہیں، ایسا کون سا عمل ہے کہ آپ نے پتھر پہ ایسا رکھا اور اس سے پانی بہ نکلا؟ تو بزرگ کہنے لگے بیٹا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، پھر جو تم چاہو گے وہ خدا کرے گا، جو خدا چاہے گا وہ تم کرو گے۔ پھر بندہ مقام رادیہ اور مردیہ پہ پہنچتا ہے کہ بندہ وہ کام کرتا ہے جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ وہ کرتا ہے جس پہ تم راضی ہوتے ہو۔ اقبال نے شاید اسی لیے کہا تھا حضور کے بارے میں، حضور کے بارے میں شاید اقبال نے اسی لیے کہا تھا، اور اقبال کی عقل و فکر شاید اسی طرف گئی تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی جب تم خدا کے ساتھ اور مصطفیٰ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے پھر لوح بھی تیری، قلم بھی تیرا، تو جی چاہے جو چاہے لکھ، جو چاہے نہ لکھ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ایک بار خدا کا ہو کے تو دیکھ، مصطفیٰ کی غلامی میں آ کے تو دیکھ، اللہ کی راہ پہ اپنے آپ کو لٹا کے تو دیکھ، رسول اللہ کی غلامی میں آ کے محمد مصطفیٰ کی سنتوں کو زندہ کر کے تو دیکھ، دین متین کے لیے کام کر کے تو دیکھ، پھر دیکھ کہ جو تو چاہے گا خدا تیرا کہا نہیں موڑے گا، اور جو خدا چاہے گا تو اس کی رضا پہ راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، فرید یا فرید، حق فرید یا حق فرید یا فرید۔ 1000 سال بعد بھی کوئی اس کا نام نہیں مٹا سکتا۔ حضرت ربی بن حراش، آپ حضرت تابعین ہیں، تابعین میں نام ہے آپ کا۔ 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا رابی بن حراش اور دوسرے کا نام تھا ربی بن حراش۔ حضرت ربی بن حراش آپ پوری زندگی ہنسے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے زیادہ رو تھوڑا ہنسو، یضحکوا قلیلا یبکوا کثیر، زیادہ روئیں تھوڑا ہنسیں۔ آپ کبھی نہیں ہنسے تھے،
حضرت روبی بن حراش آپ کا وصال ہوا. وصال کے بعد کیا دیکھا کہ حضرت روبی بن حراش آپ مسکرا رہے ہیں. آپ مسکرا رہے ہیں. لوگوں نے آپ کے بھائی سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ روبی بن حراش یہ وصال کے بعد اب مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ مسکرا سکتا ہے، چونکہ اس نے اللہ کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ مولا میں اس وقت تک ہنسوں گا نہیں جب تک مجھے یہ خبر نہ ہو جائے کہ میری بخشش ہو گئی ہے. وصال ہوا، روبی بن حراش مسکرا رہے ہیں. بعضوں نے یقین کر لیا، کچھ بے یقینے بھی ہوتے ہیں، انہوں نے یقین نہ کیا. لوگ دیکھنے کے لیے آئے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت روبی بن حراش واقعی مسکرا رہے ہیں. غسل ہوا، کفن دیا، نماز جنازہ ہوئی. لوگ چہرہ دیکھنے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ روبی بن حراش پھر مسکرا رہے ہیں. لوگوں نے حضرت روبی بن حراش سے سوال کرنا شروع کر دیے اور روبی بن حراش نے ان کو جواب دینا شروع کر دیے. سوال و جواب کا سلسلہ جب تھوڑا طویل ہوا علماء فرماتے ہیں کہ حضرت روبی بن حراش نے اپنا ہاتھ اٹھا کے کہا لوگو ہٹ جاؤ، جانے دو، آقا میرا انتظار کر رہے ہیں. بلے شاہ اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور. ایمان والے لوگوں کو جو موت آتی ہے وہ بس ہمیں لگتا ہے کہ وہ چلے گئے، وہ بس ہمیں لگتا ہے کہ وہ یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے. حضرت جہاں بھی کوئی بھی خانقاہ ہے، ادارہ ہے، کوئی بھی اچھا کام ہے، جب تک اس کے اوپر کسی صاحب نظر کی نظر نہیں ہوتی نا، تب تک وہاں پہ کام نہیں ہو سکتا. جہاں پہ اگر کام ہو رہا ہے تو کسی صاحب نظر کی نظر ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پہ اگر بابا فرید کی نظر ہے، یہاں پہ اگر بابا فرید کی نظر ہے تو زین بھائی آپ کے اوپر تو نہیں نا، پہلے کس کے اوپر تھی؟ پہلے کس کے اوپر تھی؟ پہلے قاری سرور صاحب پہ تھی. تو مطلب یہ منظور نظر بنے، پھر ادارہ بنا، پھر ترقی ہوئی، پھر حفاظ بنے. اب جب تک اس سے پڑے ہوئے حفاظ کہیں بھی تلاوت کلام الہی کرتے رہیں گے، یہاں سے پڑھنے والے لوگ کہیں بھی تلاوت آیات صحیفہ انقلاب کرتے رہیں گے، یہاں سے تعلیم یافتہ طلباء جہاں کہیں بھی قرآن عزیز سناتے رہیں گے، ان کے اوپر ایک یہ نظر تھی، ایک اس سے اوپر کی نظر تھی. تو وہ زندہ تھے، جس کے اوپر نظر ڈالی اسے بھی زندہ کر دیا. ولی ہوتا بھی وہی ہے کہ جس کو اپنے قرب میں لے لے، پھر وہ اس کو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مقام دے کے چھوڑتا ہے. ولیوں کے ساتھ رہنے والا کوئی بھی شخص اگر متقی پرہیزگار بن کے اولیاء کی سنگت میں خلوص سے کام کرے تو کوئی ولی ایسا نہیں جو اپنے کسی چاہنے والے پہ نظر نہ کرے، اس کو خالی چھوڑ دے. میریا مسجد کھجورہ میں 5 سال سے خطابت کر رہا. وہاں پہ جو بزرگ شخصیت ہیں حافظ عبدالسلام صاحب، 5 سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی. آپ کہاں سے آپ نے حفظ کیا؟ جی میں نے قاری سرور صاحب سے. اشتیاق ہوا انہیں ملنا چاہیے. امین فریدی صاحب سے بات ہوئی، جی آپ نے کہاں سے حفظ کیا؟ جی قاری سرور صاحب سے. بڑی خوشی ہوئی. میں آج شوق معین الابواب کا سبق پڑھا رہا تھا. ایک بچہ میری ہی کلاس کا اٹھ کے میرے پاس آیا کہ سر جی کل کی چھٹی چل رہی ہے. میں نے پوچھا خیریت ہے بیٹا؟ کہنے لگے جی میری دستار لگی. میں نے اس سے پوچھا بیٹا کہاں حفظ کیا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ زین صاحب کے مدرسے میں. کہنے لگا جی قاری سرور صاحب کے مدرسے میں. میں نے اس موضوع کا انتخاب نہیں کیا.
میں رسالہ الکتاب لا رہی وفی سوچا تھا قرآن پہ گفتگو کروں گا، لیکن جب بچے نے مجھے کہا کہ جی میں نے قاری سرور صاحب کے مدرسے میں حفظ کیا ہے، جب اس نے قاری سرور صاحب کا وہاں پہ نام لیا ہوگا، وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کے نام پہ کسی نے حفظ کر لیا تھا، تو وہ بندے سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا رب کیا ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل نہیں فرمائے؟ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اگر کوئی لغزش ہوئی ہو، مالک و مولا معاف فرمائے۔ بتقاضۂ بشریت غلطی انسان سے سرزد ہوتی رہتی ہے، اللہ رب العزت اس مدرسہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مالک و مولا قاری صاحب کی قبر پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ الہ العالمین ان کے صاحبزادگان کو جو ان کی مسند پہ تشریف فرما ہے اسی خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے حفاظ کرام یہاں سے حفظ کر کے گئے، حفظ کر رہے ہیں، حفظ کر کے جا رہے ہیں، خالق کائنات تمام کے علم میں برکتیں نازل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ علیہ السلام کی حدیث مبارک اور پیغام مصطفیٰ ہم سب کے سینوں تک پہنچائیں گے۔ سامعین وقت اس سے سماعت فرمائیے گا۔ خصوصاً قبلہ شاہ صاحب آپ کی بارگاہ ناز سے محبتوں کا خراج دینے کے لیے یہ مصرع پڑھ رہا ہوں۔ علماء کرام آپ تشریف فرما ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، میرے محبوب جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں۔ علامہ سائنس چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو شاہ خوباں ہے جان عالم، تو شاہ خوباں ہے جان عالم کہ چہرہ کوئی کتاب تیرا بن سکی ہے نہ بن سکے گا، آقا مثال تیری جواب دینا، بن سکتی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ یہ مصر کا سہارا لے کر تمہیں یہ مصر پڑھنا چاہتا ہوں کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نہیں ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے، پر آریس ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، یسوع ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ بربر کا زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں پہ کھلے ہیں، خط ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ مخلو و قلم ہے، باتیں ہیں کہ تم باغ چڑکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ جس طرح کی زبان کھول رہی ہے، قراءت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ تاج یہ شیراز ہے شبنم کے تراشے، یا پوری وادی میں دھمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ کعب لب دندان پیمبر، ہر وقت ثنا خانے خامہ بصیرے، کہنے کو تو بھاگوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اپنی نمک خار ہے تیرا، کہنے کو تو تیرا فخر آقا فخر کا باعث، مگر تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تو الموس بشر اوڑھ کے آیا، مگر تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا یا تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں پڑے ہیں، کہنے کو تو تیرے سر ہے آقا دستار یتیمی، کہنے کو تو تیرے سر ہے آقا دستار یتیمی۔ کی محفل میں وہ آیا نہیں کرتے۔ چوتھا مصرع سنیے گا، اگر میرا حق بنے تو سبحان اللہ ضرور فرمائیے گا کہ 72 کے مقابل تھے۔ کربلا میں جو لعین شبیر کی محفل میں وہ آیا نہیں کرتے، ارے جن کے بڑوں نے مال کھایا ہو یزید کا وہ لنگر حسین کا کھایا نہیں کرتے۔ جن کے بڑوں نے ارے مال کھایا ہو یزید کا وہ لنگر حسین کا کھایا نہیں کرتے۔ سامعین دی وقار اب آپ کی حسین اور خوبصورت سماعتوں کے حوالے بہت ہی باکمال بہت ہی عظیم شخصیت کو کرنے جا رہا ہوں۔ میری مراد نہایت سی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد محسن علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ کی بارگاہ ناز میں نہایت ہی ادب تادیباً جملوں کے ساتھ گزارش قبلہ مسند خطابت کے اوپر جلوہ گر ہوں اور اپنے خوبصورت اور دل فریب انداز میں اپنی گفتگو کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو محترم و منور فرمائیے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، چار یار حاجی خواجہ قطب فرید،
حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید تاجدار ختم نبوت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید محسن علی شاہ صاحب